لکھتے ہیں کہ دل اور قلب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دل ایک معروف لفظ ہے، عرفاً ایک جو پمپنگ مشین ہمارے سینے میں لگی ہے، جو بدن سے خون کو پمپ کرتی رہتی ہے، واپس آتا ہے پمپ کرتی ہے، اور جس کی دھڑکن پر زندگی کا مدار ہے، اسے دل کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ انسان دراصل 10 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ آگ، مٹی، ہوا، پانی، ان کے ملنے سے نفس پیدا ہو گیا، میں نے پہلے جی بالکل 5 یہ ہو گئے۔ 5 لطائف ربانی ہیں عالم امر کے: قلب، سری، خفی، اخفا۔ قلب، روح، سری، خفی، اخفا، یہ 5 لطیفے ہیں عالم امر کے، جو تخلیقی طور پر ہر بندے کے سینے میں رکھ دیے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جو لطیفہ ربانی دل میں ہے اسے قلب کہتے ہیں، جسے قرآن مخاطب کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس سے قرآن بات کرتا ہے اور جس قلب کا حکم دیتا ہے، وہ ایک لطیفہ ربانی ہے، جو اس دل کے، انگریزی میں اسے سیٹل ہارٹ کہتے ہیں۔ بے شک۔ دل کو ہارٹ کہتے ہیں اور سیٹل ہارٹ قلب کہتے ہیں کو جو سیٹل ہارٹ کہتے ہیں، جس جو کے دل کی اندر انتہائی گہرائی ہے۔ ایک لطیفہ ربانی ہے، وہ قلب ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اسی سے ایک اور ملتا جلتا سوال ہے، اور یہ سوال کیا ہے فرزانہ نے، یہ بھی لاہور سے ہیں۔ یہ لکھتی ہے کہ جس طرح سے دل کے امراض ہیں، کیا اسی طرح سے قلب کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں؟ دیکھیں، چیز جتنی نازک ہوتی ہے نا، اتنے اس کے احتیاط زیادہ ہوتی ہے، اس کے خطرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ہمارے ہاتھ میں ایک لوہے کی چیز ہے تو ہم اسے گرانا نہیں چاہتے، لیکن اگر گر بھی جائے تو خیر ہے، پکڑ لیتے ہیں۔ جی، ٹوٹتی نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی کی جگہ ہمارے ہاتھ میں شیشے کا گلاس ہو تو وہ گر گیا تو دوسرا چانس نہیں ہو۔ بے شک۔ تو دل کو بھی ٹھیس نہیں لگنی چاہیے، لیکن قلب تو اس سے نازکتا رہنا ہے، اندر اس کے ایک لطیفہ ربانی ہے، تو اس کی احتیاط تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ تو چھوٹی سی ٹھیس سے اسے خطرہ ہے، ٹوٹ جائے گا، تو اس کی احتیاط تو۔ اس کی کیا بیماریاں ہیں؟ قلب کی کیا بیماریاں؟ اس کی بیماریاں کیفی ہیں۔ اس دل کی بیماریاں حالی ہیں، یعنی ایک حالت ہے کہ وہ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، دل بیٹھ گیا، دل پر غبار آ گیا، دل کی نس بند ہو گئی، یہ اس کی بیماریاں حال ہیں۔ قلب کی بیماریاں کیفیات ہیں۔ آپ کو لالچ آ گیا، آپ نے غلط کام کر لیا، آپ کو تکبر آ گیا، دوسروں پر دھونس جمانے لگے، یہ جو کیفیات ہیں یہ قلب کی بیماری ہے۔ یہ قلب کی بیماری ہے، جو کیفیات ہیں۔ کیفیات ہیں، یعنی دل کی بیماریاں حال ہوتی ہیں، ایسا واقعہ ہوتا ہے۔ قلب کی بیماریاں کیفیات ہوتی ہیں، جو آپ خود بھی شاید کبھی محسوس نہیں کرتے اور غلطی کر جاتے۔ بے شک۔ حضرت صاحب، ایک اور بڑا دلچسپ سوال ہے، ریحانہ ہیں لالا موسیٰ سے۔ یہ کہتی ہیں کہ حضرت صاحب، میں نے آپ کا پروگرام دیکھا اور اس پروگرام میں تصوف کے حوالے سے بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی، میرے لیے وہ نئی گفتگو تھی۔ سوال اسی پروگرام کے حوالے سے انہوں نے کیا ہے، اور شاید ہم نے اس کا ذکر بھی کیا تھا، لیکن انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا ہارٹ اسپیشلسٹ کی طرح قلب کے اسپیشلسٹ بھی ہوتے ہیں؟ جب بیماریاں ہوتی ہیں تو علاج ہوتا ہے، جب علاج ہوتا ہے تو معالج بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو جنہیں ہم اللہ کے بندے یا اہل اللہ یا ولی اللہ یا صوفی کہتے ہیں، تو دراصل تو صوفی وہی ہے جو اس کے علاج کا ماہر ہو۔ جو اس کا علاج نہیں کر سکتا تو اس جو کیفیات کا علاج کر سکتا، کیفیات کا علاج اور اس کا معالج ہو، اور کیفیات کی اصلاح کر سکتا ہو، کیفیات کو درست کر سکتا ہو۔ جس طرح ڈاکٹر قلب کی، دل کی حرکت کو درست کرتا ہے، دوران خون کو صحیح کرتا ہے، اگر نہیں کر سکتا تو پھر دل کا ڈاکٹر نہیں ہے۔
سبحان اللہ. اسی طرح جو میں نے عرض کیا کہ اس کی بیماریاں کیفی ہوتی ہیں، تو جو کیفیات کو درست کرنے کا ماہر ہو اور جس کے پاس بیٹھ کر کیفیات صحیح ہوتی ہوں، جھوٹ کی جگہ سچ آتا ہو اور بخل کی جگہ سخاوت آتی ہو اور برائی کی جگہ نیکی آتی، یہ کیفیات درست ہوتی ہیں، وہ ان کا اسپیشلسٹ ہے. اچھا حضرت صاحب ایک اور سوال ابھی میرے ذہن میں ہے کہ دوا کے ساتھ جب علاج کیا جاتا ہے تو ساتھ پرہیز بتائی جاتی ہے، تو جب اس طرح سے علاج کیا جاتا ہے قلب کا، پرہیز کیا ہے؟ پرہیز جو ہے وہ دوا سے زیادہ ضروری ہوتی ہے. یہاں محاورہ ہے جی ہاں کہ علاج میں پرہیز دوا سے زیادہ اہمیت کیا ہے. بے شک. تو اس کی ایک ہی پرہیز ہے کہ ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی نہ کی جائے، آپ کے حکم کے مطابق کیا جائے. اگر آپ عملی زندگی میں بد پرہیزی کرتے رہیں گے تو شاید دوا بھی آپ کو شفا نہ دے سکے. بے شک. میں ایک بات عرض کر دوں ضمناً، وہ آپ کے سوال سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو تصور ہے پیری مریدی کا، جی جی، جسے ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ فلاں پیر سے میں مرید ہوا تو میری اولاد ہو گئی، فلاں سے مرید ہوا تو مجھے نوکری مل گئی، یہ غلط ہے. پیر وہ ہے جو ماہر ہو کیفیات کے علاج کرنے کا. سبحان اللہ. اور مرید ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اپنی کیفیات کا علاج کرے. جسے عام آدمی آج جانتا ہی نہیں، ایک رواج بن گیا، شیرینی دی، نذرانہ دیا، مرید ہو گئے. اصل یہ پیری مریدی کی اساس یہ ہے کہ پیر وہ ہو جو روحانیت کا، کیفیات کا ماہر ہو، معالج ہو، اور ہم اپنی بگڑی تگڑی کیفیات لے جائیں اور ان کی اصلاح ہو جائے. بے شک. اور پیر پھڑیاں جے پیڑ نہ جاوے، تو یہ اسپیشلسٹ ہیں اس شعبے کے. بے شک. اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر فضول ہے، پھر اس کا کیا فائدہ.